الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ پر آئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ احسان مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان علی میں صدیق میں فاروق میں عثمان علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے حاصل زندگی تھے جو نور نظر حاصل زندگی تھے جو نور نظر جن کا مسکن تھا آغوش خیر البشر جن کا مسکن تھا آغوش خیر البشر ان سے زندہ کیا تم نے نام وفا ان سے زندہ کیا تم نے نام وفا سیدہ فاطمہ ان سے زندہ کیا تم نے نام وفا سیدہ فاطمہ آنکھ والوں پہ جن سے حقائق کھلے آنکھ والوں پہ جن سے حقائق کھلے ایک شہودی تجلی جنہیں کہہ سکے ایک شہودی تجلی جنہیں کہہ سکے ایسے بیٹے کیے تم کو حق نہیں آتا ایسے بیٹے کیے تم کو حق نہیں آتا سیدہ فاطمہ برادران عزیز یقیناً ہم نے بڑے پرمقصد کتاب کھلے
اور ہم نے یہ بات کو جان لیا کہ قرآن مجید ہم کو حکم دے رہا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا۔ اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ مومنوں تم نبی پاک سے محبت کرو اور ان کی اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ قرآن مجید ہم کو سکھا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں، جب اسلام کی نمائندگی کی بات آتی ہے تو مباہلے میں اہل بیت اطہار نکلتے ہیں۔ قرآن مجید سکھا رہا ہے کہ صدقے کی بات آئی، خیرات کی بات آئی، امت کی خدمت کی بات آئی تو ہر لحاظ سے اہل بیت اطہار سب سے آگے رہے۔ اس کے بعد بھی یہ تکلیف کیوں؟ اس کے بعد بھی یہ زحمت کیوں؟ برادران عزیز، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک طرف قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تو دوسری طرف قرآن مجید یہ بھی فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دے، رسول پاک کو تکلیف دے، اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے اس نے رسول پاک کو تکلیف دی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور یقیناً اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے۔ ذلت آمیز عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی ہے، رسول پاک کو تکلیف دی ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر یہ بات ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کو تکلیف یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اللہ تو تمام احساسات سے پاک ہے، اللہ تو تمام قیودات سے پاک ہے، اللہ تو تمام یہ جو تحریرات ہیں اس سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دے، وہ لوگ جو اللہ کو زحمت دے، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دے اور رسول پاک کو تکلیف دے۔ یہاں پر جب آپ تفسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی تکلیف سے مراد بھی رسول پاک کی تکلیف، اللہ کی تکلیف کوئی اور تکلیف نہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، کئی جگہ پر فرمایا، اور آخر میں ایک فیصلہ کن آیت کریمہ فرمائی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ در حقیقت اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اس نے رسول پاک کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ویسے ہی اللہ یہاں بھی بتا رہا ہے کہ جس نے میرے حبیب کو تکلیف دی وہ تکلیف صرف وہیں تک نہیں رہتی، وہ اللہ تک پہنچتی ہے اور اس کا حساب و کتاب بھی پروردگار لیتا ہے، اس کے لیے عذاب بھی تیار اللہ رکھتا ہے۔ اگر میرے حبیب رحمت للعالمین ہیں وہ معاف کرتے ہوں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، وہ رحمت ہے، شاید چھوڑ دیں لیکن پروردگار کہتا ہے جو میرے حبیب کو تکلیف دیتا ہے اسے میں نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے اللہ نے جب گستاخ رسول کی بات آئی، کسی نے اگر حضور پاک کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال کو اللہ حق کر لے گا، تمہارے سارے اعمال سارے کے سارے رائے گاہ ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا، کیونکہ شعور ہوگا تو پھر تم توبہ کی طرف جاؤ گے، شعور ہوگا تو پھر تم پچھتاوے کی طرف جاؤ گے، شعور ہوگا تو اس کے حل کی طرف جاؤ گے۔ اللہ اس شعور کو ہی کھینچ لے گا، کیونکہ تم کو عذاب دینا ہے، تمہارے لیے اللہ نے عذاب تیار رکھا ہے۔ جہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی جب ہم بات کرتے ہیں حضور پاک کی تکلیف کی تو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے من احبہما فقد احبنی، من احبہما فقد احبنی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں
حاکم نے نقل کیا، طبرانی نے نقل کیا، ابو یعلا نے نقل کیا، بہت سے مفسرین و محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین علیہ السلام یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ ارشاد فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، من ابغضہ اللہ ادخلہ النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران عزیز، یہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں جنہوں نے ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا، کیا رکھا؟ بغض رکھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بغض، وہ نفرت صرف ان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ انہوں نے میرا بغض رکھا ہے۔ ان کا بغض ان کا بغض نہیں ہے، میرا بغض ہے۔ من ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، وَأَدْخَلَهُ النَّارِ، اور اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں پر بات تھوڑا سا شاید مشکل کی طرف جا رہی ہوگی، یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ بھائی آیت کریمہ میں تو ایذا کی بات ہے، ایذا کی بات ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، اللہ نے فرمایا۔ پھر حدیث پاک میں جو آپ تشریف فرما رہے ہیں وہاں پر تو بغض کا لفظ ہے کہ دو بظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ دونوں جڑیں گے کیسے؟ اگر آپ غور کریں بغض کی کیفیت کو، بغض کی ماہیت کو، بغض کی حقیقت کو، بغض کے معنی کو اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بغض کا مطلب ہے وہ کیفیت جو کسی کے قلب میں کسی کے لیے پیدا ہوتی ہے، کسی کے قلب میں کسی کے لیے جو اختلافی کیفیت، جو منافی کیفیت، جو منہی عنہا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو ایک مخالفتانہ کیفیت دل میں پیدا ہو کسی کے تعلق سے، اسے بغض کہتے ہیں۔ اب یہاں ایذا جو ہوتی ہے، جب بغض بڑھتا ہے، بغض کا ظہور ہوتا ہے تو کبھی زبان دراز ہوتی ہے، کبھی نگاہیں اٹھتی ہے، کبھی ہاتھ چلتا ہے، کبھی قدم چلتا ہے، تو یہ تمام کی بنیاد وہ قلب کی بغضانی کیفیت ہے۔ جب وہ بغض بڑھتا ہے تو زبان تک پہنچتا ہے، اور بڑھتا ہے تو ہاتھ تک پہنچتا ہے، ان سب کی بنیاد بغض ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں اگر دل میں بغض بھی ہوگا تب بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابھی ایذا تو دور کی بات ہے، اظہار دشمنی تو دور کی بات ہے، تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، خنجر چلانا تو دور کی بات ہے، پانی بند کرنا تو دور کی بات ہے، بھوکا پیاسا رکھنا تو دور کی بات ہے، بچوں کو شہید کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر اس بارے میں دل نے بھی سوچا تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بات کو سوچنا ہوگا۔ حضور پاک نے جڑ کو ہی ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے، صرف بغض کی کیفیت ہو تب بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا، ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو اس کی کوئی قید نہیں۔ دل میں اگر صرف یہ کیفیت پائی جائے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ برادران عزیز، ابھی ہم خطاب سن رہے تھے، خطاب کے دوران یہ بات بتائی گئی، یہ بات سمجھائی گئی کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر لب لباب لیا جائے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ذکر حسین سے خوش ہوتے ہیں، ایک وہ جو ذکر حسین سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو شاید یہ آیت کریمہ ہم کو سمجھائے اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے اے میری اہل بیت کہ آپ سے ہر ایک نجاست کو، ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک خرابی کو آپ سے دور کر دیں۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے، نبی پاک کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے میری نبی کی اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو، آپ کی اہل بیت کو پاک و صاف کر دے، مزکہ اور مصفہ کر دے، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک نجاست کو، ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک خرابی کو دور کر دے ان سے۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی۔ اللہ نے اعلان کر دیا، شاید نے بڑا خوب کہہ دیا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، حضور پاک نے سنن ترمذی کی حدیث میں دعا فرما دی، حسنین کریمین کو بٹھا لیا، سیدہ کائنات کو اپنے اطراف پہ تشریف فرما کر رکھ لیا، اس کے بعد بھی قائد اہل سنت تشریف لا رہے ہیں، صدر اجلاس کی تشریف آوری ہے۔ فخر دکن حضرت العلامہ مولانا سید محمد اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ بادشاہ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ادام اللہ فیوزہ، بانی و سرپرست اعلیٰ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا و مجلس ابناء اسلام کی بزم میں جلوہ گری ہے۔ مجلس ابناء اسلام حسینی کونسل کی جانب سے صمیم قلب سے سیدی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ اے اہل بیت نبی، اللہ آپ سے ہر ایک پلیدگی کو دور کرتا ہے، ہر ایک گندگی کو دور کرتا ہے، ہر ایک خرابی کو دور کرتا ہے۔ اب اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی خرابی، کوئی گندگی اہل بیت اطہار کے قریب نہیں آ سکتی۔ اب ہم جب ذکر حسین کو سنتے ہیں، کچھ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر حسین کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ذکر حسین کے قریب کوئی خرابی نہیں آ سکتی، کوئی گندگی نہیں آ سکتی، کوئی خباثت نہیں آ سکتی۔ تو جب زبان سے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ جانا کہ وہ کرنے والا بھی پاک ہے، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون بھی پاک ہے۔ ذکر حسین یہ بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو ذکر حسین میں شامل ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی، ناپاک ان کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں ذکر حسین سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، ذکر حسین سنتے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں حسین کون ہے، اہل بیت اطہار کے فضائل کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی حقانیت کیا ہے، ان کی سچائی کیا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے حسین کا ذکر نہیں نکلتا،
امام حسین کی آواز بلند نہیں ہوتی، نعرہ حسین بلند نہیں ہوتا، اہل بیت اطہار کا ذکر ان کو پسند نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو پاک ہوگا وہی حسین کے قریب ہوگا، اور جو ناپاک ہوگا وہ حسین کے قریب نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک میٹر ہے، یہ ایک آلہ ہے لوگوں کو جانچنے کا، لوگوں کی طہارت کو پہچاننے کا، کہ ظاہر میں اگر پاک و صاف نظر بھی آ جائے، ظاہر میں لباس اگر پارسا نظر بھی آ جائے، ظاہر میں اگر بہت معطر نظر بھی آ جائے، اگر حسین کا ذکر سن کر بھاگتا ہے، سمجھ جانا کہیں نہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں خباثت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا میری اہل بیت کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ 3 میں سے ایک ہوتا ہے، 3 میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو منافق ہوگا، یا تو پھر ولد الزنا ہوگا، یا ولد الحیض ہوگا، تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، 3 کے 3 ناپاک ہے، اور اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ناپاک اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، جب بھی آپ امام حسین کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں اور دیکھیں کہ کوئی ناپسند کر رہا ہے تو پھر اس کو پاکی کی ضرورت ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اب آگے اگر ہم چلیں کہ امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ہم نے تفصیل سے خطابوں کو سنا، اہل بیت اطہار کی محبت پر جو دلائل ہیں اس کو بھی جانا، لیکن ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کردار حسین کیا ہے، امام حسین کا کردار کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، کہ روزمرہ زندگی میں آپ کی حیات بابرکت سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد میں اپنا مقام لے لوں گا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ سرور کائنات کی خصوصی نگاہ کرم میں امام ہمام کی تربیت ہوئی۔ اس تربیت کا اثر دیکھیے کہ آج لوگ اصلاح کی بات بڑی کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ جذبہ ظاہر ہے کہ ہمیں قوم کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کی غلطی دور کرنی چاہیے، لوگوں کے اندر بہت سے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں، اس کو کیسے دور کریں اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے، اور کس سے جانیں گے؟ امام حسن سے جانیں گے، امام حسین سے جانیں گے کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے، کسی کی تربیت کیسے ہوتی ہے، کسی کی غلطی کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اعرابی صحابی ابھی اسلام قبول کیا، کچھ ہی دن ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اب وہ سیکھ رہے ہیں، اسلامی جو ضروریات ہیں، وضو کرنے کو بھی سیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کو بھی سیکھ رہے ہیں، اور آپ نے نماز کے وقت پر وضو کرنا شروع کیا۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادے بھی وہاں موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاح یہ صحابی رسول ہیں اور وضو کر رہے ہیں، وضو کے اندر بہت سی غلطیاں نظر آئی، خامیاں نظر آئی، لیکن جانتے ہیں کہ صحابی رسول ہیں، جانتے ہیں کہ عمر میں بڑے ہیں، اب ان کی اصلاح بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ نماز بھی درست ہونا ہے، اس کی بنیاد بھی وضو پر ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ دونوں بھائیوں نے گفتگو کی کہ بھائی جان، حضرت امام حسین نے عرض کیا بھائی جان ان کی درستگی کیسے کی جائے؟ امام حسن نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، دونوں وضو کریں گے اور ان صحابی رسول کے سامنے بیٹھ کر کریں گے، اور ان سے یہ بات ہم رکھیں گے کہ ہماری اصلاح وہ کریں۔ اب بات کیا ہے؟ امام حسن پہلے جاتے ہیں صحابی رسول کے پاس، کم سنی ہے، 6 برس 7 برس کے شہزادے ہیں، لیکن فکر کتنی اعلیٰ ہے دیکھیے، فکر کتنی اونچی ہے دیکھیے۔ اب دونوں شہزادے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاچا ہم وضو کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح کوئی غلطی تو نہیں، کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔
وہ جانتے ہیں کہ یہ شہزادے رسول ہیں۔ اب آپ نے کہا، شہزادی کی کم سنی کو دیکھ کر کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اب وہ صحابی رسول کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے امام حسن علیہ السلام نے وضو شروع کیا اور مکمل سنتوں کے ساتھ آپ نے وضو کو مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر امام حسین نے بھی اسی طرح وضو کو مکمل کیا۔ دونوں شہزادے وضو کرنے کے بعد پوچھتے ہیں دادا بتائیے کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ صحابی سمجھ گئے کہ خطا ان میں نہیں میرے عمل میں ہے، کمی ان میں نہیں مجھ میں ہے، اور کہنے لگے شہزادے آپ کا وضو تو درست ہے، وضو میرا غلط تھا، آپ نے میری اصلاح فرما دی، آپ نے میری تربیت فرما دی، آپ لوگوں نے مجھے سکھا دیا وضو کرنا۔ برادران عزیز، یہاں پر دونوں شہزادے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہو تو کسی کا دل مت توڑو، کسی کی عزت کا پامال مت کرو، بلکہ اس انداز میں اصلاح کرو کہ اس کا مقام بھی رہ جائے، اس کی غلطی بھی سدھر جائے۔ آج ہم کو اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ واقعہ میرے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر ایک دعوت پیش فرمائے، اور دعوت میں جب لوگ حاضر ہوئے تو آپ کے ایک غلام نے گرم گرم شوربہ آپ کے اوپر گرا، کھولتا ہوا شوربہ آپ کے اوپر گرا۔ امام حمام نے اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ بھی مزاج امام کو جانتا تھا۔ عرض کیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یقیناً قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ امام نے کہا جا تجھے معاف بھی کیا، تجھے آزاد بھی کیا۔ یہ کردار ہے کہ جب اپنی بات ہو تو پھر صبر ایسا کہ لوگ مثال لیں۔ برادران عزیز، جب ہم امام حمام کی بات کرتے ہیں تو اس کردار کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب ہم آپ کے فضائل کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا سلوک جو اہل بیت اطہار سے ہونا چاہیے اس کو جانتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی بعدی، تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین کون ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھائی کرے، میری اہل بیت کے ساتھ اچھائی سے رہے، میرے اہل بیت کے ساتھ خندہ پیشانی سے رہے، اخلاق سے رہے، محبت سے رہے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، وہ شخص سب سے بہتر ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں ہم بہتر بن جائیں، آج ہم کوشش کرتے ہیں ہم سچے بن جائیں، آج ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کی نظر میں اچھے سے اچھے بنے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہو، بہتر بننا چاہتے ہو، تو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بہتروں میں شمار کر لیے جاؤ۔ اسی طرح ارشاد ہوا، ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قالا، کہ آپ نے فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین بعدی، کہ میرے بعد تمہیں تمہارے درمیان میں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو۔ ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب جو حبل ممدود ہے، اس کا ایک سرا اللہ کی بارگاہ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے تھامے رکھو۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری چیز ہے میری اہل بیت کہ تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، کہ یہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ساتھ رہنے والے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں لن یتفرقا، یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ کر ملیں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں قرآن و اہل بیت ایک ساتھ ہے، قرآن و اہل بیت حق ہے، قرآن و اہل بیت جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ جو ان کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان سے وابستہ رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں تو ہم نے بارہا سنی، لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔
قرآن کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ حضور پاک نے اہل بیت اطہار کو، امام حسین کو قرآن کا ساتھی فرمایا۔ یہ قرآن کے ساتھی ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآن ان کے ساتھ ہوگا تو کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو ایک طرف ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کی خصوصیات دیکھتے ہیں، تو قرآن کی ایک خصوصیت ہدایت دینا بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں امام حسین کی خصوصیت ہدایت دینا ہے۔ قرآن کی ایک خصوصیت لوگوں کو صحیح راہ پر لانا ہے، امام حسین کی خصوصیت لوگوں کو صحیح راہ پر لانا ہے۔ قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف لوگوں کو بتاتا ہے، ظلم کی حقانیت کو بتاتا ہے، ظلم کے خلاف لوگوں کو کھڑے ہونے پر سمجھاتا ہے، اور ظلم کے لیے نکلنے کے لیے قرآن بتاتا ہے۔ امام حسین نے اس پر عمل کرتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ایک رہنمائی کا ذریعہ، لوگوں کے لیے ایک اللہ کی بشارت ہے، لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ قرآن معجزہ بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ حضور پاک کے معجزوں میں ایک معجزہ قرآن ہے کہ جس کا آج تک کوئی جواب نہ مل سکا، کوئی آج تک اس کا جواب پیش نہ کر سکا۔ قرآن کا چیلنج آج بھی سب کے لیے عام ہے۔ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح ایک سورت کو لے کر آؤ۔ قرآن کیسے معجزہ ہے یہ بات بھی سن لیجئے۔ حسین بھی معجزہ ہے کہ قرآن کے جیسا کوئی جواب نہیں، حسین کا بھی کوئی جواب نہیں۔ آج تک ایک قرآن کی طرح کوئی کلام نہ آ سکا، اسی طرح حسین کی طرح کوئی شہید نہ آ سکا۔ جیسے قرآن نے آج تک لوگوں کو بتاتے رہا کہ حقانیت کیا ہے، ویسے حسین نے بھی بتاتے رہا حقانیت کیا ہے۔ جب جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، اسی طرح حسین کو بھی دیکھتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے، حسین کو دیکھتے ہیں تو اطمینان ملتا ہے، حسین کو دیکھتے ہیں تو راستہ ملتا ہے۔ تو یہ بات بھی جان لیں، جیسے حضور پاک کا سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے، ویسے ہی عظیم معجزہ امام حسین بھی ہے۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت یہ ساتھ ساتھ ہیں، اور جو ان کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، دامان اہل بیت ہو، پھر کبھی وہ غلط راستے پر نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، اسی طرح اہل بیت اطہار کی اہمیت کو بتاتے ہوئے حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار کو ایسے سمجھو جیسے کہ جسم میں سر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جسم میں سر کا جو مقام ہے وہی مقام اہل بیت اطہار کا ہونا چاہیے ہر مومن کے پاس۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ جیسے سر میں آنکھوں کا مقام ہوتا ہے ویسے اہل بیت اطہار کا مقام رکھو۔ کیسی مثال حضور پاک دے رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو ایسے سمجھو جیسے کہ جسم میں سر ہے، اور آگے فرمایا صرف سر نہیں، سر میں بھی آنکھوں کا جو مقام ہے وہ مقام اہل بیت اطہار کا ہے۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں اس لیے آنکھیں کہہ رہا ہوں کہ بغیر آنکھوں کے تمہیں راستہ نظر نہیں آتا، بغیر آنکھوں کے تمہیں ہدایت حاصل نہیں ہوتی، بغیر آنکھوں کی تمہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ تو بھی یہ بات یاد رکھ لو کہ جیسے تمہارے جسم میں آنکھوں کا مقام ہے تمہارے دین میں اہل بیت کا مقام ہے، کہ جب تم اہل بیت اطہار کی نگاہوں سے دیکھو گے تو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، صحیح راستہ ملے گا، کامیابی ملے گی، تمہیں بلند مقام ملے گا۔ اور اگر اس کو نہیں سمجھو گے، اس مقام کو نہ پاؤ گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے وہ حدیث پاک بھی سنی ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار یہ لوگوں کے لیے امان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ستارے النجوم امان اہل السماء و اہل بیتی امان اہل الارض۔
کہ ستارے جو ہے یہ زمین آسمان والوں کے لیے امان ہے، اور اہل بیت میری زمین والوں کا امان ہے۔ جب تک میری اہل بیت قائم ہے زمین قائم ہے، جب تک میری اہل بیت زمین پر موجود ہے زمین قائم ہے، جب تک اہل بیت اطہار کی محبت موجود ہے زمین قائم ہے۔ ایک مرتبہ اگر میری اہل بیت اس زمین سے اٹھا لی جائے سمجھ لینے کا پھر زمین باقی نہیں رہے گی۔ برادران عزیز، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ کہ ہدایت کا راستہ ہے۔ آخر میں ایک بات کو کہتا ہوا اپنی جگہ لے لوں کہ ہم نے شہادتیں سنی، ایک شہادت میں بھی پڑھتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ظلم و ستم چھانے لگا، بربریت عام ہونے لگی، 3 دن پانی بند ہو گیا، 24,000 کا لشکر 72 نفوس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب بھی ڈر تھا، ہیبت تھی، خوف تھا۔ کہنے لگے پانی بند کر دو تاکہ یہ کمزور ہو جائے، کھانا بند کر دو تاکہ ان کے پاس جو توانیت ہے ختم ہو جائے۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ قوت کھانے پینے کی نہیں ہے، یہ قوت پروردگار کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 24,000 کا لشکر 72 نفوس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر بن سعد لوگوں کو گواہی دے رہا ہے، لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے، لوگوں سنو دیکھو سب سے پہلا تیر قافلے حسینی پہ میں نے مارا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ گواہی دنیا میں نہیں آخرت میں لی جائے گی، تیرے خلاف میں لی جائے گی، اور تیرا ٹھکانہ اسی گواہی کے تحت جہنم ہوگا کہ سب سے پہلے تم نے تیر مارا تھا امام حسین کے قافلے پر۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا قربان جائیں ان 72 جانثاروں پر کہ جب تک ان کی جان میں جان رہی، جب تک ان کے پاس زندگی کی ہر سانس انہوں نے امام ہمام پر قربان کر دی۔ جیسے میں نے کہا کہ پاک ہوں گے تو ادھر آ جاتے ہیں، ناپاک ہوں گے تو سامنے چلے جاتے ہیں۔ حور ابن ریاحی نے گواہی دی کہ میرے خون پاک ہے، اور وہ سامنے سے یزیدیوں کے سپہ سالار تھے، چھوڑ کر امام ہمام کے سامنے آ گئے، آ کر معافی چاہی، کہا امام مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے اجازت دیجیے میں مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ شہید ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، 72 نفوس جب تک زندہ تھے آل رسول پر آنچ آنے نہ دی، ہزاروں کا مقابلہ کیا، سینکڑوں کو واسطے جہنم کیا۔ اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے کہ سارے جانثار اپنا جانثاری کا جام پی کر لیٹ گئے۔ اب باقی ہے تو گھر والے کس کے ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ وہاں بھی ہم دیکھتے کیا ہیں کہ علی کے لال ہیں، علی کے جو بچے دوسری زوجہ سے ہیں، مولا علی کے شہزادے، انہوں نے کہا کہ امام جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو آگے آنے نہیں دیں گے، سیدہ کائنات کے شہزادوں پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ کون ہے؟ حضرت محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ایسے جوہر دکھائے، یزیدی کتوں کی طرح بھاگنے لگے۔ سارے کے سارے اپنے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ادھر ابن عقیل کے جو قبیلہ ہے، مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے، ان کے شہزادے ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب باقی کون ہے؟ ہم نے جانا امام قاسم باقی رہے، امام علی اکبر باقی رہے، دونوں میں پھر امام حسن کی وہ وصیت سامنے آئی، امام قاسم نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب باقی کون ہے؟ علی اکبر، امام حسین کے شہزادے باقی ہیں۔ باقی ہے تو کون ہے؟ زین العابدین عابد بیمار باقی ہے۔ باقی ہے تو کون ہے؟ علی اصغر باقی رہ گئے۔ اور باقی ہے تو کون ہے؟ شہنشاہ کربلا امام حسین باقی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں علی اکبر رک جاؤ، کوئی تو سامان لے والا ہو،
میں نے قاسم کو روکنا چاہا، قاسم نہ رکے۔ میں نے اون محمد کو روکنا چاہا، وہ نہ رکے۔ میں چاہتا تھا کہ عباس رک جائے، وہ نہ رکے۔ تم تو رک جاؤ، تم تو رک جاؤ۔ میرے بعد کوئی تو ہوگا جو خیموں کو سامان دے گا، میرے بعد کوئی تو ہوگا جو زمانے کا خیال رکھے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ زین العابدین ہے، بیمار ہے، علی اصغر تو بالکل شیر خوار ہے، تم ہی ہو تو رک جاؤ۔ علی اکبر نے اپنے بابا کے قدم پکڑ لیے، عرض کیا بابا یہاں تو رک جاؤ، وہاں کیا جواب دوں گا؟ نانا رسول پاک مجھ سے پوچھے کہ میرے بیٹے حسین کو کہاں چھوڑا تو کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے وہ برداشت نہ ہوگا، وہ کیفیت میں اپنے نانا رسول پاک کے سامنے نہ کر پاؤں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، جب تک اس رگوں میں خون دوڑتا رہے گا خدا کی قسم کوئی یزیدی خیمے کی طرف آگے نہ بڑھے گا۔ اب اس پر اصرار کرتے ہوئے مولا علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، امام حسین کے قدم پکڑ لیے، تھام لیا۔ امام حسین آخر میں کہنے لگے علی اکبر اگر یہی مرضی ہے تو آگے بڑھو۔ اب امام حسین اپنے شہزادے کو تیار کرتے ہیں، تو اب بٹکا ہے تو امیر حمزہ کا ہے، زرہ ہے تو مولا علی کی ہے، تلوار ہے تو مولا علی کی، امامہ حضور پاک کا باندھ رہے ہیں۔ اب دولہے کو تیار کر کر جیسے ہی رنگ میں بھیجا گیا، یزیدی لشکروں میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون ہمارے سامنے ہے؟ یہ تو ہم شبیہ رسول ہے، ہماری نگاہوں نے بھی رسالت میں آپ کو دیکھا تھا، وہی چہرے کو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، کیا کریں؟ عمر بن سعد نے کہا کہ نہیں پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اس میں سے ایک طارق نامی پہلوان تھا، اس کو کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو۔ کہنے لگا بچہ ہے، کیا مقابلہ کرو؟ بچہ ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے بچہ ہے؟ بچہ سمجھتے ہو؟ وہ علی کا لال ہے، اس کی خون اس کے رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑتا ہے۔ تم نے علی کو نہیں دیکھا، میں نے علی کو دیکھا ہے، میں جانتا ہوں علی کیا ہے۔ خیبر کے دروازوں سے پوچھو علی کون ہے، دیکھو احد سے پوچھو علی کون ہے، میدان احد سے پوچھو علی کون ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ بچہ مت سمجھو، بھوک و پیاس کو تم نے قاسم کو نہیں دیکھا، کیا کیا قاسم نے؟ یہ بھی علی کا لال ہے، یہ علی اکبر ہے، اس کو کم نہ سمجھنا۔ جاؤ۔ اب تاریخ پہلوان سامنے آتا ہے، رز پڑھتا ہوا، اشعار پڑھتا ہوا، اپنی بہادری کا چرچا کرتا ہوا کہ شام کے لوگ مجھے طارق کہتے ہیں، مجھے دیکھ کر لشکر کے لشکر بھاگتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ علی اکبر کہتے ہیں تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ میں علی کا پوترا ہوں، میں علی کا پوترا ہوں، اور تجھے بتاؤں گا کہ علی کا پوترا کیا کرتا ہے۔ اب مولا علی اکبر یوں مقابلے میں آتے ہیں تو نظر یوں آتا ہے، کیسے نظر آتا ہے کہ مولا علی مقابلے میں ہے۔ اب ایسے تلوار چلتی ہے، ذوالفقار حیدری ایسی چل رہی ہے کہ وہ طارق بہت بڑا پہلوان کٹ کر گر پڑا، اس کا بیٹا دیکھا، میرا باپ کٹا، طلحہ بن طارق آگے بڑھا، اس کو کاٹ کر پھر نار و سقر کیا، اس کے بعد ایک اور بیٹا آگے بڑھا، اسے کاٹا، پھر نار و سقر کیا، پلٹ کر گھوڑا دوڑایا اور اپنے بابا کے پاس آیا، آواز دیے مولا علی اکبر نے کہ بایا آبا الاتاش، آپ کے دشمنوں کو پھر نار و سقر کر رہا ہوں، پانی کا انتظام ہو جائے سارے لشکر کو کاٹ دوں گا۔ حضور امام حمام نے کہا کہ تمہیں تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام پینا ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اب اس کے بعد عمر بن سعد کیا کہتا ہے؟ ایسا مقابلہ ہوگا تم کٹتے چلے جاؤ گے، یہ کاٹتے چلے جائیں گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1000 آدمیوں کو بلا لیا، 1000 آدمی اب ایک علی اکبر کو گھیرتے ہیں، اطراف سے پتھراؤ ہو رہا ہے، تیریں ماری جا رہی ہیں، نیزے برسے برسائے جا رہے ہیں، اور یہ علی کے لال ہے کہ ایک کے بعد دیگر جو سامنے آتا ہے کٹتا چلا جاتا ہے، کٹتا چلا جاتا ہے۔ ایک بار یہ وقت بھی آیا کہ ایک نیزہ آپ کے سینے سے پیرست ہوا، آپ نے آواز دی یا ابا
کیجیے، میری خبر لیجیے۔ امام امام دوڑتے ہوئے تشریف لائے، اپنے شہزادے کو اپنے گود میں اٹھایا، چہرہ صاف کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی چہرہ صاف کیا، علی اکبر نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر امام ہمام کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے بعد بازو کی طرف نظر جاتی ہے، پوچھتے ہیں امام یہ بازو کون ہے؟ یہ بازو کون کھڑے ہیں؟ یہ نورانی چہرہ یہ کون ہے؟ امام کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ تمہارے نانا رسول پاک ہیں، تمہارے نانا رسول پاک ہیں، تم کو لینے آئے ہیں، تم کو لینے آئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے تمہیں جام پینا ہے۔ یہ سنتا تھا حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھے حضرت علی اکبر کی روح اپنے جانے سے جانا سے جانے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران عزیز، ہم شبیہ ہے پیغمبر اپنے بابا جان کے اوپر قربان ہو گئے۔ یہ قربانیاں رائے گاہ جانے والی نہیں ہیں۔ آج جو صدقہ امام ہمام کا ہمارے گھروں میں بٹ رہا ہے، یہ ایمان کی شمع جو جل رہی ہے، یہ انہی قربانیوں کا صدقہ ہے، انہی قربانیوں کا وسیلہ ہے کہ اللہ آج ہم پر رحم کھا رہا ہے۔ آج ہم اسلام کو، اسلام کی حقانیت کو سمجھ رہے ہیں، قرآن ہم تک پہنچا ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے، حضور پاک کی نسبت ہم تک پہنچی ہے، تو یہی قربانیاں ہمارا وسیلہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس راہ پر گامزن کریں، اس راہ پر گامزن کریں۔ دادا پیر قبلہ نے یوں ہی نہیں فرمایا، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔